جو آپ کا لوکس آف کنٹرول ہوگا یہ آپ کو بتائے گا کہ آپ اس سچویشن کو کیسے دیکھتی ہیں. جیسے بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں جو ہمارے لوکس آف کنٹرول کو بلڈ کرتے ہیں. مثلاً آپ کے چائلڈہڈ ایکسپیرینسز کیسے رہے ہیں. کئی والدین اس طرح کا انوائرمنٹ دیتے ہیں جس سے لوکس آف کنٹرول جو ہوتا ہے وہ ایکسٹرنل بن جاتا ہے. ہر بات پہ ایک ماں اگر نظر آ رہی ہے جو کہہ رہی ہے میری قسمت ہی خراب ہے، بس میں کچھ بھی میرے لیے ٹھیک نہیں ہوتا، میری تو دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی، یعنی وہ اپنے عقیدے کی جتنے پوائنٹس ہیں ان پہ چوٹیں لگاتی رہتی ہے. تو اب اگر وہ یہ کام کری ہوگی تو obviously اس کا لوکس آف کنٹرول جو ہوگا وہ ایکسٹرنل ہو جائے گا، اور وہ یہ سوچے گی کہ بھئی میرا تو کسی سچویشن میں کوئی کنٹرول نہیں، میں تو وہی بات ہے وکٹم ہوں. اور آپ پھر جب ایسی باتیں سنتے رہتے ہیں تو جب آپ بھی بڑے ہوتے ہیں تو آپ بھی ایکسٹرنل لوکس پہ رہتے ہیں کہ میں بے بس ہوں، جو کچھ ہوتا ہے وہ بس باہر کے لوگوں کی وجہ سے اور باہر کی سچویشنز کی وجہ سے ہوتا ہے. اور اسی طرح سے آپ اگر انٹرنل لوکس دیکھیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وی آر سیلف میڈ اور وی آر رسپانسبل فار آور بیہیویئرز، اور ہم اپنی قسمت خود بناتے ہیں، اپنی تقدیر خود لکھتے ہیں. تو وہ پھر وہی باتیں انٹرنل لوکس پہ چلے جاتے ہیں. اسی طرح زندگی میں اور جو ایکسپیرینسز ہوتے ہیں، اگر آپ کو پازیٹیو ایکسپیرینسز ہوتے ہیں تو آپ کا انٹرنل لوکس زیادہ بنتا ہے کہ آپ رسپانسبل اپنے لیے فیل کرتے ہیں. نیگیٹو اگر آپ کا ایکسپیرینسز ہوتے ہیں، نیگیٹیوٹی بہت زیادہ ہوتی ہے، تو ایکسٹرنل لوکس بنتا ہے، آپ اپنی رسپانسبلٹی کو اون نہیں کرتے. اور جیسے میں نے شروع میں بھی کہا کہ بلیف سسٹمز پہ بھی بہت ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا لوکس آف کنٹرول کیا ہو. اور ایکسپرٹس ہی کہتے ہیں کہ بیسیکلی نہ بہت زیادہ ایکسٹرنل لوکس ہونا چاہیے نہ انٹرنل. اگر ہم قرآن کی نظر سے دیکھیں تو ان دونوں کا مکسچر ہونا چاہیے. یعنی وہی بات ہے کہ ہم نے اسباب بھی پورے اختیار کرنے، اور جو سچویشن اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے سمجھنا ہے کہ ہر کام ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتا، اور اسی سچویشن میں رہتے ہوئے میری کیا رسپانسبلٹی ہے اس کو محسوس کرنا ہے. جتنا زیادہ ہم اس کو اس طرح سے سمجھیں گے ہمیں پھر آسانی ہوگی. اب اگر کسی کا فوکس اس بات پہ ہو جاتا ہے جو ہم کنٹرول ہی نہیں کر سکتے، مطلب وہ ہمارے بس سے ہی باہر ہے، تو پھر کیا ہو جاتا ہے آپ کی، جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ آپ کی انزائٹی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. اس سے آپ کا نا وقت بہت ضائع ہوتا ہے، انرجی بہت ضائع ہوتی ہے. ایسے افراد جو ہیں وہ بہت ایگزاسٹڈ لگتے ہیں. اکثر مدر جب میرے پاس آتی ہیں ان کو جو بھی فارمولا دے دو بچے کو سنبھالنے کا، اور اگر وہ فوکس یہ کر رہی ہیں کہ دراصل ان کی دادی ٹھیک نہیں ہے نا، یا ان کے ابو ایسے ہیں نا، یا وہ فلاں بچہ ایسا ہے نا، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ان کی انزائٹی بھی وہیں رہتی ہے. جو ٹیکنیک ان کو بتائی جاتی ہے اس کو وہ اپلائی بھی نہیں کرتے، وقت بھی ضائع ہوتا ہے، انرجی بھی ضائع ہوتی ہے. ہمارے ریلیشن شپس بھی بہت خراب ہوتے ہیں، اور پھر ہم دوسروں کو بہت ہارشلی جج کرنا شروع کر دیتے ہیں. کبھی کبھی یہ بھی ہو جاتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھی بلیم کرتے ہیں. اسی فارمولے کو آج جیسے ہم خاص طور پہ قرآن مجید کی اہمیت کی بات کر رہے ہیں، اس کی قرات کرنے کی، اس کو پڑھنے کی بات کر رہے ہیں، اس سے اپنے تعلق کو مضبوط بنانے کی بات کر رہے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ اس میں بھی پھر یہ ہو جاتا ہے کہ مثلا بچہ آپ کا جو ہے بہت ہائپر ہے، پڑھتا نہیں ہے، تو آپ کو انزائٹی ہوتی ہے. بجائے اس کے کہ آپ بچے کو اچھی طرح انٹرسٹنگ طریقے سے پڑھائیں، آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں، آپ کی ساری انرجی اسی بات پہ ویسٹ ہو رہی ہوتی ہے، ادھر بیٹھو، ایسے بیٹھو، یہ کرو، بچہ اس طرح کر نہیں رہا. اور اس سے آپ کے بھی اپنے بچے سے تعلقات خراب سے خراب ہونے شروع ہو جاتے ہیں. یعنی ایک طرف سے ہم اس کو اللہ کے کلام سے جو ہے وہ وابستہ اس لیے کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہی بات ہے کہ ایک تو ہماری اہمیت ہے، پرائیورٹی ہے، پھر یہ کہ اس سے ہم نے اپنی تربیت کرنی ہے، تزکیہ کرنا ہے. وہ کیا ہوگی، ہم تو اپنے ریلیشن شپ سے سارے خراب کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور پھر ہم کبھی کہتے ہیں میرا بچہ نان سیریس ہے، کبھی ہم کہتے ہیں ٹیچر ایسا ہے، کبھی ہم کہتے ہیں اس کے ابا کی وجہ سے ہے، کبھی ہم کہتے ہیں ہمارے گھر میں ماحول ہی نہیں ہے نا، کوئی پڑھتا ہی نہیں، کوئی کرتا ہی نہیں. یا کبھی ہم وہی بات ہے کہ میں شاید اچھی ماں نہیں ہوں، مجھ سے یہ کام نہیں ہو رہے. تو کرنا کیا ہے، ایک بیلنس سینس اپنے اندر ڈیولپ کریں. اس سے جب آپ کا کنٹرول کی بیلنس سینس ہوگی تو آپ کا فوکس بھی بہت درست ہوگا. اس کو ہم کہیں گے بائی لوکس آف کنٹرول، یعنی کہاں پہ قدر کو یقین کرنا ہے، کہاں پر اسباب کو اختیار کرنا ہے. اپنے آپ کو بار بار ریمائنڈ کیا کریں. کیسے ریمائنڈرز ہیں، مثلا اگر آپ نے کوئی پارٹی کی ہے، کوئی گھر میں گیٹ ٹوگیدر ہے، تو آپ یہ تو کنٹرول کر سکتی ہیں کہ جی آپ نے ایک پارٹی پلان کر لی، آپ نے کوئی مینیو بنا لیا، آپ نے بہت سارے کام کر دیے. آپ یہ نہیں کنٹرول کر سکتی کہ لوگ اس کو انجوائے کریں گے کہ نہیں کریں گے. ہمارا موڈ کس بات پہ خراب ہوتا ہے، اگر کوئی ہمیں ٹیڑھی سی ریمارک دے دے کہ یہ فلاں چیز اتنی اچھی نہیں بنی. یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے نا، ہم انسان ہیں، ہم اس سے زیادہ نہیں کنٹرول کر سکتے. پھر یہ کہ آپ اپنے بچے کو بیسٹ سے بیسٹ سکسیس کے لیے ٹولز دے سکتے ہیں. اچھے اسکول میں داخل کرا سکتے ہیں، اچھا استاد دے سکتے ہیں،
اس کو اچھا ایک انوائرمنٹ دے سکتے ہیں، اس کو ٹائم دے سکتے ہیں، اس کو ٹائم ٹیبل بنا کے دے سکتے ہیں کہ وہ پڑھے، لیکن آپ اپنے بچے کو اچھا اسٹوڈنٹ نہیں بنا سکتے جب تک کہ وہ اچھا اسٹوڈنٹ بننا نہ چاہے۔ پھر اسی طرح سے اگر آپ کہیں کام کرتے ہیں تو آپ اپنا کام بیسٹ طریقے سے کر سکتے ہیں، لیکن آپ اپنے باس کو فورس نہیں کر سکتے کہ وہ آپ کے اس کام کو ریکگنائز کر کے تعریف کرے۔ اسی طرح اگر آپ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ میں تو بہت اچھی بہو ہوں، میری دیورانی جٹھانی توبہ وہ اتنا تنگ کرتی تھی، چلاک ہیں، لیکن وہ ہر وقت نمبر بناتی ہیں، مجھے نمبر نہیں بنانے آتے۔ تو اس میں بھی یہی بات ہے کہ آپ اپنا کام بیسٹ کر سکتے ہیں نا، آپ فورس تو نہیں کر سکتی کہ ہر شخص آپ کے اس کام کو ریکگنائز کرے۔ کئی دفعہ آپ بہت آگے آگے بھی ہوں لیکن پھر بھی وہ کام نہیں اس طرح ہو رہا ہوتا۔ آپ کسی گریٹ اچھی پروڈکٹ کو بنا سکتے ہیں، لیکن کون خریدے گا، یا بیچنا چاہ رہے ہیں، دینا چاہ رہے ہیں، کون خریدے گا، یہ نہیں آپ خود سے کنٹرول کر سکتے۔ آپ کہیں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ بہت ہی اسمارٹ ہیں اور آپ سے زیادہ عقل مند انسان اس کمرے میں موجود نہیں ہے، لیکن آپ اس بات کو نہیں کنٹرول کر سکتے کہ لوگ آپ کی بات کو مانیں گے۔ یہ جیسے ہوتا ہے کئی دفعہ پڑھی لکھی بہویں ہوتی ہیں یا ساسیں ہوتی ہیں اور وہ ایکسپیکٹ کرتی ہیں کہ ہر شخص ہماری ہی بات سنے، تو یہ ہم نہیں کنٹرول کر سکتے۔ یعنی یہ مرد حضرات کے لیے بھی یہ ہوگا، کیونکہ میری آڈینس خواتین کی زیادہ ہوتی ہے تو پھر ظاہر ہے میں انہی کی اگزامپل دے کے ان کو ایڈریس کرتی ہوں۔ پھر اسی طرح سے آپ کسی کو نیگ کر سکتے ہیں، کسی کی منت سماجت کر سکتے ہیں، کسی کو تھریٹس دے سکتے ہیں، وارننگ دے سکتے ہیں، اسپیشلی جیسے اگر ہم شوہر کی بات کریں، اسپاؤس کی بات کریں، لیکن آپ ان کو فورس نہیں کر سکتے کہ جس طرح آپ بیہیویئر چاہ رہے ہیں وہ دیں۔ یا اکثر اوقات ایسے ہی جملے آتے ہیں، دیکھیں نا ان کو ایسے نہیں کرنا چاہیے نا، ان کو ایسے ہی کرنا چاہیے نا، تو اب آپ کیسے ان کو بتائیں کہ آپ یہ کنٹرول نہیں کر سکتے؟ اور اگر بتا دیا جائے تو خواتین جو ہے نا ناراض ہو جاتی ہیں، مائنڈ کر جاتی ہیں کہ میں تو آپ سے ہیلپ لینے آئی تھی تو آپ تو کہہ رہی ہیں کہ جی مجھے ایسے ایکسیپٹ کرنا پڑے گا کہ میرے ہسبینڈ، یا وہی بات ہے میرا کوئی بھی جو فیملی ممبر ایسا ہے۔ ان کو بتایا جائے کہ دیکھیں آپ کو ٹیکنیک سیکھنی ہوگی جس سے آپ ان کو ہینڈل کریں، اگر آپ ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے وہ آپ نہیں کر سکتے۔ آپ کا دنیا میں سب سے زیادہ پازیٹیو ایٹیچیوڈ ہو سکتا ہے، لیکن آپ بہت ایک جسے کہتے ہیں ہر وقت پازیٹیوٹی کے ساتھ رہتے ہیں، لیکن آپ یہ نہیں کنٹرول کر سکتے کہ آپ کی زندگی میں کوئی چیلنج نہیں آئے گا۔ پھر آپ اپنی بیسٹ ٹیک کیئر کر سکتے ہیں، لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے، مطلب اس کو نہیں کنٹرول کر سکتے کہ کوئی بیماری نہ ہو۔ کئی دفعہ بہت کوئی فٹنس فریک ہوتا ہے اور اس کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، کئی دفعہ کوئی شخص ایسا ہوتا ہے بالکل آرگینک فوڈ کھاتا ہے، اس کو کینسر ہو جاتا ہے۔ ہم ایسی باتوں پہ پھر الجھتے رہتے ہیں کہ کمال ہے، پھر فائدہ کیا ہوا یہ کرنے کا، اگر آپ نے کوئی صحیح کام کیا اور پھر بھی بیماری ہوگی تو پھر تو وہ سب کچھ کر لینا چاہیے تھا۔ آپ یہ کنٹرول کر سکتے ہیں کہ آپ کیا کریں، لیکن آپ یہ نہیں کنٹرول کر سکتے کہ آپ کے ارد گرد کتنا کمپٹیشن ہوگا نا، یا کمپٹیٹرز کیا کچھ کر رہے ہوں گے۔ اچھا، ہمیں ڈر کس لیے لگتا ہے؟ یعنی ہمارے فوکس میں یہ ڈر اور خوف کیوں آ جاتا ہے؟ اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے ہمیں کہ جب ہم کسی چیز کو بہت زیادہ کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو کیوں؟ کیا ہمیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ کوئی اور شخص بیڈ چوائس کرے گا؟ جیسے اپنی فیملی میں ہم کرتے ہیں نا، ہم چاہتے ہیں کہ جو میں نے سوچ لیا ہے، جو چاہے مجھے قرآن حدیث سے پتہ چلا ہے، اپنے ایکسپیرینس سے پتہ چلا ہے، اگلا انسان یہی فیصلہ کرے۔ جیسے خاص طور پہ بچوں کے معاملے میں ہم جب ان کو بہت روک رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ وہ غلط فیصلے کریں گے، یا یہ کہ کچھ ان کے ساتھ بہت گڑبڑ ہو جائے گی، بہت something terribly wrong can happen to them، یا یہ کہ جب ہمیں فکر ہوتی ہے کہ یہ سکسیسفل نہیں ہوں گے، تو اپنے فیئرز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جتنا ہم ان کو ایکنالج کریں، جتنی ہم ان کی انڈرسٹینڈنگ پیدا کریں، اس سے ہم پھر یہ سوچنے کی طرف آتے ہیں کہ مجھے کرنے کا کام کیا ہے۔ یاد رکھیں، only thing you can focus and control is your attitude and behavior۔ اور آپ دیکھیں جو قدر اور قضاء کا کانسیپٹ ہے وہ ہمیں یہی سکھاتا ہے، یعنی ہم نہیں فیصلہ کر سکتے، کئی سچویشنز ہماری زندگی میں ایسے ہی آنی ہیں۔ ایک خاتون اپنے ہسبینڈ سے بہت نالاں تھی، وہ مجھ سے بات کر رہی تھی تو میں نے ان کو کہا کہ دیکھیں آپ قدر کو تو مانتی ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بیسٹ پلان جو بنایا اس میں یہی ہسبینڈ آپ کو دینے تھے، تو آپ بجائے اس کے کہ اپنے آپ کو تھکائیں اس بات پہ کہ وہ یہ کیوں کرتے ہیں، وہ یہ کیوں کرتے ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ اچھا اگر یہ میرے مسائل ہیں تو مجھے کیا کرنا ہے، کون سا سکل سیکھنا ہے، اللہ سے تعلق کو کیسے بڑھانا ہے، اس سچویشن میں بھی اپنے اندر شکر گزاری کا جذبہ کیسے لے کر آنا ہے۔ تو پھر آپ دیکھیں جب آپ کے اندر ایک پازیٹیو ایٹیچیوڈ آئے گا تو وہ آپ کا فوکس بہتر ہوگا اور آپ کچھ کام کر سکیں گے۔ ہمیں کیا کرنا ہے، لوگوں کو انفلوئنس کرنا ہوتا ہے، جس میں ہمارے گھر کے تمام افراد اور باہر بھی جن لوگوں سے ہم ملتے ہیں، ہم کنٹرول کیے بغیر ان کو جو ہے وہ انفلوئنس کریں اور ان کے ساتھ معاملات کو درست کریں۔ بہت سمپل فارمولہ ہے، سننا ہے۔
اور پھر اس کے بعد بولنا ہے، تاکہ سوچ کے بولیں کہ مجھے کتنا بولنا ہے، کیا بولنا ہے. آپ کے جو کنسرنز ہیں، آپ کا جو اوپینین ہے، آپ بول دیں، لیکن وہ سے کہتے ہیں نا لیکچر کی شکل میں آتے ہیں، بس شیئر کر لیں ایک دفعہ. آپ کو اندازہ ہے کہ یہ نہیں ہونا. جیسے بچے بڑے ہو جاتے ہیں نا، ٹین ایج میں آ جاتے ہیں، آپ ان کو ریمائنڈر ضرور دے دیں، بیٹا نماز کا وقت ہے. لیکن اب اگر وہ بچہ نماز پڑھتا نہیں نظر آ رہا تو وہاں پہ خاموش رہیں. آپ کے بار بار کہنے سے صرف لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، بچہ پھر بھی نماز نہیں پڑھتا. لیکن جب آپ کہتے رہتے ہیں تو ان کو ایک ریمائنڈر ملتا ہے، اور آپ پھر کسی اور طریقے سے اپنے ریلیشن شپ کو برقرار رکھتے ہوئے ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ پھر کوئی اور اسباب بھی اختیار کرتے ہیں. اور اپنے بیہیویئر کو بدلنے کی کوشش کریں جب آپ کو لگے کہ یہ کام اس طرح سے نہیں ہو رہا، جس کو میں بہت عام اور سیدھے الفاظ میں یہ کہتی ہوتی ہوں، گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکلتا، تو انگلیاں ٹیڑھی کریں. اور پازیٹیو باتیں جو ارد گرد نظر آتی ہیں ان کو پوائنٹ آؤٹ کیا کریں. اس سے پھر وہ پازیٹیو جو بھی کام ہوتا ہے یا جس کام کو ہم شامل کرنا چاہتے ہیں وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. ایکسیپٹنس بہت زیادہ ضروری ہے. یعنی یہ مان لینا کہ کوئی میرا باس ہے، یا وہی بات ہے کوئی گھر کا بڑا ہے وہ مین ہے، میرے گھر میں کوئی ایسا فرد ہے، مدر ہیں کچھ ہے جو نہیں بس میرا اپروول دیتی، یا شوہر ہی ہے کہ وہ نہیں ہر بات کا اپروول دیتا، بچہ ہائی اچیور نہیں ہے. جب آپ یہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں اچھا بھائی میں نے مان لیا ہے، اب مجھے کیا کرنا ہے، اب مجھے کس طریقے سے اس چیز کو ٹھیک کرنا ہے. آپ صرف یہ کام کریں گے جب آپ ایکسیپٹنس کی طرف جائیں گے کہ آپ ان کو فورس نہیں کریں گے کہ آپ وہ بن جائیں جو آپ ہیں نہیں، صرف آپ وہاں پہ اس کو مینجمنٹ کی طرف لے کے جائیں گے. تو گیو اپ کنٹرول کریں. جب آپ کنٹرول کو گیو اپ کرتے ہیں تو خوشیاں بڑھتی ہیں، ریلیشن شپس بہتر ہوتے ہیں، سٹریس کم ہوتا ہے، نئے اپرچونٹیز ملتے ہیں، اور انسان کی سکسیس جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہوتی ہے، اور ہماری انرجی اور فوکس ان چیزوں پہ لگتا ہے جن کو ہم آسانی سے مینج کر سکتے ہیں. میم بس تھوڑا سا یہ کوشچن تھا کہ ٹھیک ہے ہم نہیں کنٹرول کر سکتے، لیکن سم ٹائمز ہم بھی بینگ ہیومن بینگس اپنی ایموشنس کو بھی کنٹرول نہیں کر پاتے. ہمارے لیے اسٹریسز کو ہم اوور کم نہیں کر پاتے. اس کیس میں کیا کرنا چاہیے؟ ہم یعنی وہی بات ہے کہ ہم ایک کنوے تو کر دیتے ہیں دوسرے شخص کو کہ ہمیں آپ سے یہ ہے. اس کے بعد ٹھیک ہے آپ بہت لیکچر نہیں دیتے، لیکن آپ ان کے ساتھ اپنا بیہیویئر نارمل نہیں کر پاتے. یہ آپ سچویشن جو بتا رہی ہیں نا، یہ ہر شخص کے ساتھ ہوتی ہے. جب ہماری ایک خواہش ہوتی ہے، ہمارا ایک بلیف سسٹم ہوتا ہے کہ فلاں فرد کو ایسے کرنا چاہیے اور وہ نہیں کر رہا، اور اب آپ کے اندر جذبات کا ایک غبار آ رہا ہے، تو پھر آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے؟ آپ کو سیلف کیئر کرنی ہوتی ہے. یعنی بجائے اس کے کہ اس بات پہ فوکس کریں کہ وہ شخص یہ کرے، سب سے پہلے آپ اپنی نیند پوری کرتے ہیں، اپنا کھانا وقت پہ کھاتے ہیں، اپنے آپ کو ہیلدی رکھتے ہیں. پھر آپ اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اچھا مجھے رونا بہت آ رہا ہے، تو پھر آپ ایموشنل انٹیلیجنس اپنی جو ہے اس کو بہتر بناتے ہیں. پھر آپ کو لگتا ہے مجھے سٹریس بہت ہو رہا ہے، تو سٹریس مینجمنٹ سیکھتے ہیں. مجھے غصہ آ رہا ہے تو آپ اینگر مینجمنٹ سیکھتے ہیں. یہ سب کام جیسے آپ نے کہا نا، پھر ہم اپنے آپ کو نہیں کنٹرول کر پاتے، تو اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کے لیے جو سکلز سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے وہ سب ہمارے کنٹرول میں ہے. کہ میں اپنے آپ کی مینجمنٹ سیکھوں. کسی شخص سے جب میں بات کرتی ہوں تو جھگڑا ہو جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے میرے کمیونیکیشن سکلز پور ہیں، مجھے اس کو سیکھنا ہے. تو ہم یہ بات کریں کہ ہم دوسرے افراد کو ایک بات کر سکتے ہیں، بس بات ختم ہوگی، لیکن اس کے بعد ہم اپنے بیہیویئرز کو جو ہے کسی لیول پہ ایڈریس کریں گے تو اس سے پھر فرق پڑنا شروع ہوگا. اچھا، یہ میرے پاس ایک اور کوشچن مدر کا آیا ہوا ہے. وہ کہہ رہی ہے کہ آئی ہیو آلویز گلٹ کہ میں اپنا ٹائم ویسٹ کر رہی ہوں، جاب کرنا چاہیے، اتنا پڑھا کہ پی ایچ ڈی کر کے جاب نہیں کر رہی. پھر یہ سوچا کہ اگر جاب کی تو بچوں کی تربیت خراب ہو جائے گی. ہاں جی، یہ بھی ہوتا ہے نا. مثلاً یہ کہ پڑھی لکھی خواتین ہیں اور آپ کے کچھ ایسے سرکمسٹانسز ہو جاتے ہیں شادی کے بعد کہ یا تو آپ کے ہسبینڈ یا ان لاز پسند نہیں کرتے، یا آپ خود ڈیسائیڈ اس وقت کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے مجھے یہ کام نہیں کرنا. لیکن اب ہم کیا کرتے ہیں کہ اس سے بھی ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، کیونکہ فوکس ہم اس سے نہیں ہٹاتے. کہ ہم ہر وقت ہر ایک کو بتاتے ہیں میں اتنا پڑھی لکھی ہوں لیکن میں کچھ کر نہیں رہی. آپ آن لائن کچھ کر لیں، کیونکہ ایک سٹیج آئے گا جب آپ کے بچے بڑے ہو جائیں گے اور آپ کے پاس اتنا ٹائم ضرور نکل آئے گا کہ آپ کچھ نہ کچھ کر سکتی ہوں گی نا. تو آپ کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو اس لیول پہ، آنری لیول پہ انگیج رکھیں، تاکہ آپ کچھ ایسا کام کر سکیں کہ جب آپ کو ٹائم ملے تو آپ نے اپنے آپ کو بلڈ کیا ہو. یعنی آپ جتنے لوگوں کے بارے میں دیکھیں گی جو سکسیسفل ہوتے ہیں، وہ یہ نہیں ہے کہ سارا ٹائم ایسے ہی ہیں. جیسے میں اب بہت زیادہ کاموں میں انگیج ہوتی ہوں،
تو جب مجھے لوگ کہتے ہیں آپ کیسے مینج کرتی ہیں، تو میں ان کو بتاتی ہوں جب میرے بچے چھوٹے تھے تو تب میں اس طرح سے اتنا کام تو نہیں کر رہی تھی، اور جو بھی پروجیکٹس لیتی تھی یا کام کرتی تھی اس میں میرے بچے میرے ساتھ ساتھ ہوتے تھے، یا یہ کہ کوئی گھر میں کوئی سپروائز ہیں تو مجھے کوئی ہیلپ ہے تو تب میں نکلتی تھی، نہیں تو میں اس کے مطابق ہی اپنی کمٹمنٹس کو رکھتی تھی نا۔ ہاں اب یہ کہ جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں، پھر کالج یونیورسٹی میں اپنی پڑھائی میں بزی ہوتے ہیں، ان کو سپرویژن تو تب بھی چاہیے، ان کو ماں کا ساتھ تو تب بھی چاہیے، لیکن تب سینیریوز بدل جاتے ہیں، اور اگر آپ نے اپنے اوپر کام زیادہ کیا ہو تو وہ پھر آپ اس وقت جو آتے ہیں، آپ دیر از لاٹ آف ورک دیٹ یو کین اسٹل ڈو، پھر آپ کر سکتے ہیں بہت سا کام۔ آپ سے اجازت چاہتی ہوں، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔